مثال کے طور پہ ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک بہت ہی ظالم جابر بادشاہ ہے جو خواتین کے ساتھ ان کی آبرو ریزی کرتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے. تو اب اگر اس کو فلما کر دکھانا ہے ہم نے ایک شخص کا کرول چہرہ، تو وہ تو سچویشن کا تقاضا ہے نا کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ تو کوئی اتنا ظالم اور اتنا یہ فحش آدمی تھا کہ اس نے یہ حرکت کی. آپ یہ فعل نہیں دکھا سکتے، اس وجہ سے کہ جب وہ فعل کیا جائے گا تو یہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس طرح کی چیزیں جب لوگ فی الواقع ان قدروں سے واقف تھے اور ان کو وہ دکھاتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی فضا پیدا کر دی جاتی تھی کہ سامعین یہ سمجھیں کہ یہ ہو گیا ہے، عجیب. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے بہت سے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس چیز کو آپ بعینہ ہی دکھائیں تو اسی صورت میں وہ دوسروں تک منتقل ہوگی، بلکہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں اس طرح دکھائیں کہ وہ اپنے تاثر کے لحاظ سے زیادہ گہری تھیں اس کی نسبت کہ انہیں فی الواقع دکھایا جاتا. بہت اچھی بات. تو اس وجہ سے یہاں تو کوئی گنجائش پیدا کی نہیں جا سکتی. یہ ایسی ممانعت ہے کہ جس میں آپ کوئی دوسرا رستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے، جبر میں بھی نہیں کر سکتے، اکراہ میں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جبر و اکراہ بھی حقیقی صورت میں واقعی نہیں ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں. ان میں یہ ہے کہ تمثیل اور حقیقت کو الگ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تمثیل اور حقیقت کو الگ کرنے کے نتیجے میں جو تمثیل وجود میں آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہوا ہے. اس کی مثال شرک ہے. یعنی شرک میں ایک تو اس کی حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو مانوں، میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے مانوں، میں خلق میں کسی کو شریک مانوں، میں امر میں کسی کو شریک مانوں. یہ شرک کی حقیقت ہے. یہ حقیقت تو ظاہر ہے میرے عقیدے اور میرے ایمان سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اپنے پروردگار کو یہاں آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا، یعنی حقیقت میں میرا پروردگار کے ساتھ مراسم کا تعلق نہیں پیدا کیا جا سکتا. میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کے اس کا ہاتھ تھام لوں. میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کر اس کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار کروں. تو اب کیا کیا ہے؟ دین میں اس کے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں. ٹھیک. وہ مراسم عبودیت اپنی ذات میں مطلوب ہو گئے ہیں. چنانچہ اب ہم یہ نہیں ہے صرف کہ شرک نہیں کر سکتے، نہیں، ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا. ہم اس کی نظر بھی نہیں پیش کر سکتے. تو یہاں تمثیل اور حقیقت اگرچہ الگ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ممثلات کو عبادت قرار دے کے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا. چنانچہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب بھی اب کسی تمثیل میں نہیں کر سکتا. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے. وہ یہ نہیں کر سکتا کسی بت کے سامنے نظر یا نیاز پیش کرے. یعنی شرک کے مراسم وہ بھی اپنی ذات میں ممنوع ہو گئے ہیں، وہ محض صدن لذریعہ ممنوع نہیں. اچھا غم صاحب، اس میں اگر کوئی فوجی ہم نے دکھانا ہے، مثلا ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے بچپن میں پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا، اس میں کالی داس ہے، کرنل ہے، ہندو ہے. اب اس کو دکھانا ہے تو ظاہری بات ہے اس فوجی کا کریکٹر ہندو کا وہ پوجا کر کے آ رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، تو وہاں پر تو جو کرنے والا ہے اس کے پیش نظر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ شرک کرے. گویا حقیقت اور تمثیل کے الگ الگ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے اندر شرک کر ہی نہیں رہا. شرک تو ظاہری بات ہے پہلے نیت میں ڈھلے گا پھر عمل میں آئے گا، وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ یہاں شرک کی حقیقت کو تمثیل سے الگ کیا جا سکتا ہے. آپ نے وہی کر کے دکھایا ہے، لیکن یہاں تمثیل کے نتیجے میں اصل میں مراسم عبودیت وجود میں آتے ہیں، اور مراسم عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اچھا. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے دل و دماغ کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا، نہیں، مجھے سجدہ قسم کا کوئی عمل بھی کسی غیر کے لیے نہیں کرنا. تو یہ نوعیت ہے خاص. چونکہ شرک ایک بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے اس میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تمثیلاً بھی شرک کریں. چنانچہ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے تو پھر کسی مشرکی کو تلاش کیجئے. جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اب نکاح کرنا ہے تو کسی زانیہ سے کرو یا کسی مشرکہ سے کرو جا کے، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں. تو فواحش کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. شرک اور شرک کے مظاہر، شرک اور شرک کے مراسم جو ہمارے ہاں مراسم عبودیت ہے، یعنی وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مراسم ہیں، انہی کو لوگ جا کے بتوں کے لیے یا اپنے معبودوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں. ان چیزوں کے تو کسی مسلمان کو قریب نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جائے گا تو ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا،
اور اس کا حکم وہی ہوگا جو کسی گناہ کا جب ہم عام زندگی میں کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے. ان دو باتوں کو الگ کر لیجیے. ٹھیک. اب وہ حرمتیں آتی ہیں جن میں تمثیل اور حقیقت کو الگ کیا جا سکتا ہے اور اس میں تمثیل پر اللہ کی کوئی ممانت بھی وارد نہیں ہوئی، جس کی میں نے ابھی مثال دی تھی. چوری کرتے ہوئے دکھا دینا، کسی پر کوئی زیادتی کرتے ہوئے دکھا دینا، کسی کو مارتے ہوئے دکھا دینا، وہاں واقعہ نہیں ہوتا، یعنی صرف چیز تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی میں وہ سب چیزیں لے لیجئے. مثال کے طور پر نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے، وہاں نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. طلاق ہوتے دکھائی جاتی ہے، طلاق فی الواقع نہیں ہوتی. یعنی وہاں نیت، ارادہ، چیز کا حقیقت میں وجود پذیر ہونا وہ سب ضروری ہیں. وہ چونکہ اس طریقے سے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کسی تمثیل میں نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، نہ طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. باقی تمام جتنی چیزیں جن سے روکا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کا حق مارنا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا ہے، اس سے گناہوں کی بڑی فہرست بنتی ہے. بے شمار چیزیں اس میں وجود پذیر ہوتی ہیں، وہ سب دکھائی جا سکتی ہیں کیونکہ وہاں آپ تمثیل کو حقیقت سے الگ کر کے دکھا سکتے ہیں. یعنی فی الواقع کسی حرمت کا ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن وہ حرمت اس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے کہ اس کا ارتکاب ہو گیا. یہ چیزیں اگر تینوں سمجھ میں آ گئی ہیں تو چوتھی چیز اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ بعض چیزوں سے اصلاً روک دیا ہے، ان کو گن کے بتا دیا میں نے. جی. یعنی فواحش کی ہر قسم اصلاً ممنوع ہے، اسی طرح حق تلفی ہے، اسی طرح سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے، اسی طرح شرک ہے، اسی طرح بدعت ہے. اللہ نے اصلاً ان کو ممنوع قرار دے دیا. مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئیں. دین میں ایک بڑا چھوٹا سا باب بعض ایسی چیزوں کا ہے اور فقہ میں وہ باب کافی مفصل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ سد ذریعہ کا باب ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس سے اللہ نے روکا تھا فی الواقع اس کے ہم خلاف نہیں گئے، لیکن جس چیز سے روکا گیا تھا اس میں روکنے کی علت یا اس کا ریشنیلی سد ذریعہ تھا. سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے سے روکنا، پریکاشنری میجر. ٹھیک. اس میں گویا ایک طرح کی پریونشن مقصود ہوتی ہے. عام زندگی میں آپ اس کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے سڑک پر جا کر حادثہ کر ڈالا، اور ایک یہ ہے کہ حادثے کو ہونے سے روکنے کے لیے بعض قوانین کا پابند کیا گیا ہے. مثلا یہ کہ گاڑی بائیں ہاتھ چلائی جائے گی، رفتار یہ رکھی جائے گی، موڑ لیتے وقت ان چیزوں کا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سد ذریعہ کے قوانین ہیں. یعنی اصلاً گاڑی کو دائیں طرف چلائیں یا بائیں طرف چلائیں یہ اپنی جگہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اس سے کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں فواحش کے معاملے میں بھی اختیار کی جاتی ہیں. میں جب اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم بری صحبت میں نہ بیٹھا کرو، تو بری صحبت میں جا کے وہ بیٹھ گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے. وہاں انہوں نے اصلاً کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن بری صحبت ان کو برے کاموں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ہم جب محلوں میں رہتے تھے تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹے گلی میں جا کے نہیں کھیلتے. جی جی. اب گلی اپنی ذات میں تو کوئی ممنوع نہیں ہے، یا گلی میں جا کے اگر کھیلا جائے تو اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں. وہ کھیل اگر جائز ہے تو ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ سد ذریعہ. یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. سدن للذریعہ کسی چیز سے روکنا. اس کی مثال کے طور پر دین کے بعض احکام کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ ہے، تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہ ہدایت ہی سد ذریعہ کے لیے کیوں کی گئی؟ یعنی لکھ لینے سے کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں لکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ نزاع ہو جائے گی. عام حالات میں تو آپ نے اگر میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے تو ایک مسلمان سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ وہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر قائم رہے گا. اگر وہ اس سے پلٹتا ہے تو نزاع پیدا ہوگی. تو نزاع سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو. اس طرح کی بہت سی ہدایات دے دی. سب سے بڑی مثال اس کی وہ احکام ہیں جو فواحش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو دی. یہ معلوم ہے کہ سورہ نور میں ایک بڑی فاحشہ زیر بحث ہے، یعنی ایک ایسا کام زیر بحث ہے جس کو ہم بدکاری سے تعبیر کرتے ہیں، زنا سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت بیان کی ہے،
اس کی سزا بیان کی ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایک جرم بن جاتا ہے، یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف جرم ہے، یہ بیوی کے خلاف جرم ہے، یہ شوہر کے خلاف جرم ہے، ہر لحاظ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ تو وہ اصل میں ممنوع ہو گیا، یعنی وہ فاحشہ ہے۔ اس کے بعد آگے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بعض ہدایات کی ہیں۔ وہ ہدایات اگر آپ نکال کے دیکھیں تو 3 ہیں بنیادی طور پر۔ وہ 3 ہدایات 3 کی 3 ہی سدن لذریعہ ہیں۔ اچھا، یعنی اس میں اصلاً کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یا اصلاً کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس سے نتیجہ خراب نکل سکتا ہے، وہ غلط کام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ نگاہوں میں پستی رکھی جائے، یعنی نگاہوں کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھا جائے، وہ تاڑنے والی، وہ دوسروں کو التفات کے خصوصی پہلو سے دیکھنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، جیسے عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایسے ہی آدمی دیکھے۔ مردوں کو بھی یہ فرمایا ہے اور عورتوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے۔ اس کے بعد حفظ فروج کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو پہلو اس وقت زیر بحث آ سکتا ہے وہ اصل میں لباس کے بارے میں ہے۔ یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو، بلکہ وہ شرمگاہوں کی طرف التفات میں بھی مانع ہو رہا ہو۔ اس کی میں نے بہت سی تفصیلات بیان کر دی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو اعتراضات سیریز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ لباس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصول اس میں کیا ہے؟ وہی کہ شرمگاہوں کی طرف میلان نہ ہونے پائے، شرمگاہوں کا افشا نہ ہونے پائے۔ اس میں مردوں کو بھی ہدایت کی ہے، عورتوں کو بھی ہدایت کی ہے۔ تیسری اور آخری بات صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ معاملہ ہے بھی عورتوں ہی سے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں۔ عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، وہاں خاص طور پر زیورات زیر بحث ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ لا یبدین زینتہن، وہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ یہ تینوں ہدایات سد ذریعہ کی ہدایات ہیں۔ سد ذریعہ کی ہدایات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں اس ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں اپنے آپ پر بھی بھروسہ رکھتا ہوں، میں اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک، یہ جو برائی کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کو خود قرآن نے بطور ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس وقت کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ ہدایات دی کس لیے گئی ہیں؟ بعض کبیرہ یا بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے، ٹھیک، تاکہ آدمی اس طرف کہیں پھسل نہ جائے، اس طرف کہیں بہک نہ جائے۔ تو فرمایا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو فواحش کے کبائر یعنی بڑے فواحش، اور اسی طریقے سے اسم کے کبائر یعنی جن چیزوں کا میں نے بعد میں ذکر کیا، اس سے سارے گناہ آ گئے، جو گناہوں کے کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کسی چھوٹی بڑی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں اور فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ دوسری جگہ اس کو الا اللمم سے بھی تعبیر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بات خود قرآن مجید میں کہہ دی، نکفر عنہم سیئاتہم۔ تو اب گویا صرف یہ دائرہ ہے، یعنی جس کو میں نے عرض کیا سد ذریعہ کا دائرہ، اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کوئی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، کوئی چیز ہمارے فقہا نے سدن لذریعہ بیان کی ہے، یا کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے، یا خود انسان بعض پابندیاں اپنے اوپر لگاتا ہے تاکہ وہ کسی غلط طرف نہ چلا جائے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی سدن لذریعہ کی جاتی ہیں، اصولاً ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اچھا، ان کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کسی غلط راستے پر جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں یہ اہمیت رکھتی ہیں تو یہ اہمیت بندہ مومن کو دینی چاہیے، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی شعبے، کسی پیشے، کسی تعلیم، کسی معاملے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور انسان ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جن چیزوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ ہدایات دی گئی تھیں ان کی طرف کسی حال میں نہیں جانے دیتا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ جب وہ کبائر سے بچتا ہے تو نکفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے اس پر وضاحت سے لکھا بھی ہے کہ سیئات سے مراد یہاں زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو صدًا للذریعہ انسان ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ روکی اس لیے گئی تھیں کہ اس طرف جائے نہیں، لیکن ان کی کسی وقت وہ خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بشارت دی ہے کہ اگر صدًا للذریعہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے تم ان کا ارتکاب کرو گے اور پھر آخر میں اس گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گے جس کی وجہ سے روکا گیا تھا، تو ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی تم ان چیزوں سے بچے رہے تو اللہ اس میں عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ یہ ہے دین کا اس معاملے میں موقف۔ اس کو سامنے رکھ کر اب ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اس میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں کیا احوال پیش آتے ہیں۔ ہر آدمی خود بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کی طرف جانے کے میلانات کن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے اوپر پہرا لگائیے۔ اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہوگی یا کسی چیز کی خلاف ورزی بھی ہوگی یا جانتے بوجھتے بھی کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو توقع ہے کہ اللہ پروردگار عالم عفو و درگزر سے کام لیں گے اور معاف فرمائیں گے۔